میں آنیسٹلی بہت کم ہوتا ہے کہ کسی پروگرام میں بیٹھ کے اتنا ایسی مایوسی محسوس کروں جو میں اس پروگرام میں بیٹھ کے محسوس کر رہا ہوں. آپ کا یہ کیا پروگرام ہے؟ پچھلے 15 منٹ سے آپ کی ایک آبسیشن ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ دیکھیں ان کا جھوٹ, ان کے یو ٹرنز, یہ امریکن ایمبیسڈر سے کیوں ملے. آپ نے ایک پورا بیانیہ بنایا ہے, ایک ماحول پیدا کیا ہے. آپ کی جو کو ہوسٹ ہیں انہوں نے کہا ان کا جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ سامنے آ جاتا ہے. یہ کس قسم کی صحافتی زبان ہے؟ آپ کے کورسپونڈنٹس کو بالکل کچھ خبر نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہنا کہ تحریک انصاف کو اب ہمیشہ کے لیے امریکہ سے اور امریکی سفارتکاروں سے کٹی کر لینی چاہیے. ان کو پاکستان تحریک انصاف کو یہ ضرور کہنا چاہیے کہ جی وہ جو ہم نے کہا تھا وہ غلط تھا. معذرت سر پلیز بات کرنے کا. سر آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ لفظ اتنی آپ کو تکلیف دے گیا معذرت کے ساتھ, لیکن سر ہم کیا کریں, ہمارا ایکسپیرینس ہی جماعت کے ساتھ ایسا رہا ہے. وہ تھوڑا پرسنلائز ہو جائے گا معاملہ. وہ چلیں, وہ سلمان صاحب آپ نے بات کر دی, میں نے بھی کر دی. اب یا تو پروگرام کریں ایک ہدف بنانے کے حوالے سے, یا آپ بات کریں اصولوں کی, آج کے ایشوز کیا ہیں ہم ان پہ بات کریں. اگر آپ نے پی ٹی آئی کی تاریخ کو اٹھا کے اس پہ حملہ کرنا ہے تو آپ کو میری ضرورت نہیں ہے, آپ خود کر سکتے ہیں. نہیں ہم نے تو سلمان صاحب اب یہ دیکھیں نا, معاملہ تو بالکل کھل کر سامنے آ گیا ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کون سے گروپ میں ہیں, پرو مروت میں مروت صاحب یا اینٹی مروت صاحب؟ اور یہ اتنی زیادہ گروپنگ جو ہے یہ کیا خان صاحب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے پارٹی فیکشنلائز ہو گئی ہے؟ دیکھیں فہد, آپ سے دوستی بھی ہے اس لیے میں کچھ بات دھیان سے ہی کروں گا, لیکن میں آنیسٹلی بہت کم ہوتا ہے کہ کسی پروگرام میں بیٹھ کے اتنا ایسی مایوسی محسوس کروں جو میں اس پروگرام میں بیٹھ کے محسوس کر رہا ہوں. آپ کا یہ کیا پروگرام ہے؟ پچھلے 15 منٹ سے آپ کی ایک آبسیشن ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ دیکھیں ان کا جھوٹ, ان کے یو ٹرنز, یہ امریکن ایمبیسڈر سے کیوں ملے, پی ٹی آئی کے اندر بڑی کوئی گروہ بندی ہے. یہ کس طرح قومی اہمیت کے سوالات ہیں, مجھے آپ بتائیے. ایک پارٹی جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ آئندہ کی حکومت ہے, وہ کیسے کسی بیرونی سفارتکار سے نہیں ملے گی, سفیر سے نہیں ملے گی؟ ہم ہر سفیر سے ملیں گے, خواہ ہمارا کچھ بھی گلا ہو, ہم ہر حکومت سے ملیں گے, ان سے تعلق بھی رکھیں گے, اسٹیبلشمنٹ سے وہ بھی کریں گے. دیکھیں پورا ایک آپ نے میں عرض کروں آپ نے ایک پورا بیانیہ بنایا ہے, ایک ماحول پیدا کیا ہے مجھ تک آنے سے پہلے آپ نے یہ بات کی. آپ کی جو کو ہوسٹ ہیں انہوں نے کہا ان کا جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ سامنے آ جاتا ہے. یہ کس قسم کی صحافتی زبان ہے؟ میں حیران ہوں. اس کے بعد اب آپ نے یہ کہا کہ اب ہم پی ٹی آئی کے اندر جائیں گے, آپ اس گروہ میں. دیکھیں آپ کے کورسپونڈنٹس کو بالکل کچھ خبر نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے. نہیں, میں صرف ایک عمومی بات ضرور کروں گا. صرف وہ ایمبیسڈر والی بات کلیئر کرنے دیں. گروہ سے ہیں, کوئی گروہ نہیں ہے. مجھے صرف ایک ایمبیسڈر والی بات کلیئر کرنے دیں. بات بالکل آپ نے جو کی وہ جو بات ہوئی تھی اس جملہ ہے اور جو لفاظی ہے, میں جس طرح کی لفاظی سلمان صاحب پاکستان تحریک انصاف نے استعمال کی تھی ان لوگوں کے لیے جو سوشل انٹریکشنز میں امریکی سفارتکاروں سے ملتے تھے, ان کی ٹویٹس موجود, میں نام لے لیتا ہوں, ڈاکٹر شیرین مزاری, میں اور بڑے نام لے, جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی تھی, انہوں نے کہا تھا یہ لوگ سازش میں شامل ہیں. یعنی یہ اتنی انفلیمیٹری قسم کی ایلیگیشنز پاکستان تحریک انصاف کی اے لیول لیڈرشپ نے کی تھی. تو وہ تو فیکٹ ہے, ڈاکیومنٹڈ ہے, آن دا ریکارڈ ہے. آپ نے بدلا تو نہیں نہ لینا, میں پوچھوں یہ ہوا ہوگا, لیکن اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہنا کہ تحریک انصاف کو اب ہمیشہ کے لیے امریکہ سے اور امریکی سفارتکاروں سے کٹی کر لینی چاہیے. ان کو پاکستان تحریک انصاف کو یہ ضرور کہنا چاہیے کہ جی وہ جو ہم نے کہا تھا وہ غلط تھا. یہ تو کہنا چاہیے نا کہ جی اس وقت جو ہم نے کہا تھا وہ غلط تھا. ایکنالج تو کرنا چاہیے, پھر اس کے بعد ضرور ملے. اس وقت جو ہو سکتا ہے دیکھیں میں اس وقت اس تمام سلمان اکبر راجہ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ سر پلیز بات کرنے کا. سر آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ لفظ اتنی آپ کو تکلیف دے گیا معذرت کے ساتھ, لیکن سر ہم کیا کریں, ہمارا ایکسپیرینس ہی جماعت کے ساتھ ایسا رہا ہے. چاہے وہ 35 پنکچر ہوں, چاہے وہ کسی انٹرنیشنل. وہ تھوڑا پرسنلائز ہو جائے گا معاملہ. وہ چلیں, وہ سلمان صاحب آپ نے بات کر دی, میں نے بھی کر دی. اب ناؤ لیٹس کم ٹو دی ٹاپک, یہ جو ابھی بات کی اسماعیل صاحب نے اور افتخار صاحب نے. دیکھیں آپ یا تو پروگرام کریں ایک ہدف بنانے کے حوالے سے, یا آپ بات کریں اصولوں کی, آج کے ایشوز کیا ہیں ہم ان پہ بات کریں. اگر آپ نے پی ٹی آئی کی تاریخ کو اٹھا کے اس پہ حملہ کرنا ہے تو آپ کو میری ضرورت نہیں ہے, آپ خود کر سکتے ہیں. نہیں, ہم نے تو آپ کو مروت صاحب کے لیے لائے کوئی بات کرنی ہے جو مروت صاحب کا معاملہ سیریس معاملہ ہے. ابھی یہ دونوں ہمارے بڑے سینئر ترین جرنلسٹ ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر ترین موسٹ ریسپیکٹڈ جرنلسٹ ان پاکستان. کیا سیریس معاملہ ہے؟
بالکل سیریس معاملہ نہیں ہے. پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت ہے, اس کا ایک رکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئر لگتا ہے یا دوسرا لگتا ہے. یہ کس طرح یہ قومی اہمیت کا معاملہ ہے؟ پارٹی کے اندر گفتگو ہوتی رہتی ہے, مختلف آراء سامنے آتی رہتی ہیں, پارٹی اپنے فیصلے کر سکتی ہے, بدل بھی سکتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ مروت صاحب ضرور خائف ہوں گے, ان کو غصہ بھی ہوگا, لیکن ان کی خفگی اور ان کا غصہ ایک نیشنل پروگرام پہ اتنے وقت کا متقاضی نہیں ہے. نہیں دیکھیں, لیکن ہم اور معاملات کی بات کر سکتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں سلمان صاحب, میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیے ہم اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر پرابلمز ہیں, اور کیونکہ اتنی بڑی جماعت ہے, اور اگر اس کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ فیکشنلائزیشن ہوگی جو افتخار فردوس صاحب, اسماعیل خان صاحب بات کر رہے ہیں, دس بیکمز اے پرابلم, بیکاز جو پارٹی کی ڈیسیشن میکنگ ہے اس میں ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے. اور یہ جو دو ہمارے کولیگز ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ آپ کو اوتھینٹک انفارمیشن کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے پارٹی میں, اور وہ شیر افضل مروت صاحب تو آن دا ریکارڈ بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, جس دن یہ بات ہوئی اڈیالہ جیل کے باہر گوہر صاحب نے نام لیا شیر افضل صاحب کا, اس دن میں موجود تھا. اس سے کچھ عرصہ پہلے جیل میں بھی خان صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے, اس میں بھی میں شامل تھا, تو میں کچھ باتیں جانتا ہوں. مجھے معلوم ہے کیا ہوا اس دن, کیا بات ہوئی اور بعد میں کیوں کوئی دوسری بات ہوئی, کس نے دوسرا فیصلہ کیا. پارٹی کے اندر فیصلوں کے لیے ایک نظام موجود ہے, لہٰذا ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کو آپ یہ سمجھیں کہ پارٹی کوئی ٹوٹ رہی ہے ایک شخص کے ناراض ہونے سے. وقتی طور پہ مجھے یقین ہے کہ وہ لمبی ناراضگی بھی نہیں ہوگی, پارٹی کوئی ہل جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. لہٰذا ہر پارٹی کے اندر یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے, کسی دن کوئی شخص خائف ہوتا ہے, اگلے دن کوئی اور خائف ہوتا ہے. اس سے کچھ بھی آپ اخذ نہیں کر سکتے پارٹی کے حوالے سے. تو پلیز اگر ہم کوئی اور بات کر سکتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں, لیکن میری نظر میں یہ غیر اہم معاملہ. سلمان صاحب بالکل وی آر آؤٹ آف ٹائم, بٹ آئی وانٹ یو ٹو ہیو دا لاسٹ ورڈ. اب یہ میٹر کیسے ریزالو ہوگا, یہ جو سارا ایشو ہوا ہے, اٹ ہیز ٹو ریزالو اٹ سیلف. دیکھیں میرا خیال تھا ہم کوئی آئین قانون کی بات کریں گے. آج مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے, ہم اس طرف تو نہیں جا رہے. مجھے اس معاملے میں نہ کوئی دلچسپی ہے, نہ میں اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. حکومتیں چلتی ہیں, وزیر آتے ہیں جاتے ہیں, حکومت کو کچھ نہیں ہوتا. آپ کا بیانیہ سارا جو ہے میری نظر میں غیر اہم ہے, مفروضوں پر قائم ہے. ایک شخص کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنایا, اس سے آپ نے ایک بہت بڑا مفروضہ قائم کیا ہے. کوئی اور دلیل میرے سامنے اس پروگرام کے دوران نہیں آئی. آپ نے یہ گفتگو جاری رکھنی ہے تو ضرور جاری رکھیے, میرا اس گفتگو سے کوئی تعلق بنتا نہیں. چلیں, تھینک یو ویری مچ. قانون کی کوئی بات آپ نے اگر کرنی تھی تو میں کر لیتا. تھینک یو ویری مچ سلمان راجہ صاحب اور اسماعیل صاحب اور افتخار فردوس صاحب. دیکھیں یہ جو ابھی ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ جس طریقے سے جو ایک میں سوچ رہا ہوں کہ اپروپریٹ لفظ, لیکن چلیں جو رسپانس ہے, آئی تھنک پی ٹی آئی کو, میری ذاتی اوپینین یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو رسپانس ہے آن ڈیفیکلٹیز اینڈ چیلنجز, وہ اس طرح کا نہیں ہوتا. وہ رسپانس نہیں ہے, وہ ریاکشن ہے. اور یہ ہاں وہ ریاکشن ہے, اور یہ اس سے بہت حد تک یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو پارٹی کے بہت سارے ایشوز ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں. اور یہ جو مروت صاحب کا ایشو ہے یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ کانسٹنٹلی ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ کیسے جو ہے وہ اس کی بجائے کہ معاملات کو ریزالو کیا جائے, وہ پہلے ایک شخص دوسرے پہ جھپٹتا ہے, پھر وہ اس پہ جھپٹتا ہے, پھر وہ اس پہ جھپٹتا ہے. اس طریقے سے یہ پرابلم چل رہی ہے. اور جس طریقے سے افتخار فردوس اور اسماعیل صاحب بات کر رہے تھے, اٹ از اے سیریس ایشو. یہ صرف مروت صاحب کا ایشو نہیں ہے. اگر وہ جماعت ہے جو کے پی میں اپنی گورنمنٹ کر رہی ہے اور جس نے جو کہتی ہے کہ ہم نے کل کو آ کے پاکستان بھی چلانا ہے, اگر اس کی جماعت میں اس جماعت میں اگر وہ ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا معاملہ بھی صحیح طریقے سے ریزالو نہیں کر پاتے تو what does that say about the اور فات صاحب کیوں یہ معاملہ ہمارے لیے اہم ہے؟ اس لیے کہ آپ سب سے زیادہ انڈیپینڈنس اسمبلی کے اندر لے کے آئے, اس لیے کہ یو آر ون آف دا لارجسٹ پارٹیز ان پارلیمنٹ, اس لیے کہ آپ کو بہت زیادہ ووٹ ملا ہے, اس لیے کہ آپ کو دوبارہ بھی پڑھ سکتا ہے, اس لیے کہ آپ نے کچھ ایسے بیانات دیے ہیں جس سے پاکستان کے معاشی فیصلے افیکٹ ہوئے ہیں, اس لیے کہ پیپل آر لوکنگ اپ ٹو یو, اس لیے ہم آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس لیے وی کین ناٹ ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ. دس از دا آرگیومنٹ. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا رسپانس, دس از ناٹ رسپانس. یہ پی ٹی آئی کا ایک انگما رہا ہے کہ ان کو نہیں تنقید پسند آتی. اور سلمان اکرم راجہ صاحب تو بڑی از اے لرنڈ لائر, لیکن اگر ان سے بھی پی ٹی آئی کا روایتی ریاکشن نہیں آئے گا, رد عمل آئے گا, تو ہمارے لیے بڑی مایوسی کی بات ہے. چلیں جی, لیٹس موو آن.